الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس بابرکت مجلس میں شامل ہوں۔ ہم کوشش بھی کر لیں، ارادہ بھی کر لیں، پلان بھی کر لیں، لیکن اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو، تو ہم یہ کام اپنی تمام تر کوشش، اپنے تمام تر زور، اپنی تمام تر پلاننگ کے باوجود بھی نہیں کر سکتے۔ میں بار بار اس کنکلوژن پہ پہنچتا ہوں کہ ہمارا یوں اکٹھے ہونا، ہمارا یوں مل بیٹھ کے بیٹھنا، ہمارا خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونا، یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بہت دفعہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود، پلاننگ کے باوجود، میں نے خود یہ دیکھا کہ ہم نہیں جمع ہو سکے، اور صرف یہی احساس ہوتا ہے کہ بس اس دن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ اور بعض اوقات ایسا بظاہر نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ شاید آج تو یہ ہونا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یہ ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کو نعمت سمجھ کے چلنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ جب تک ہم اس کی قدر نہیں کریں گے، جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یقین جانیے، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جن سراؤنڈنگز میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا کاروبار ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا عام روٹین میں تعلق واسطہ ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگوں کے، بہت سے لوگوں کی جو ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں، رشتہ دار ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، ان کے ساتھ جب ہم ملتے ہیں تو دنیا کی جاذبیت اتنی زیادہ ہے، دنیا کی اٹریکشنز اتنی زیادہ ہیں، دنیا کا کھچاؤ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہمیں مسلسل اللہ کے رسول، قرآن کی ہدایات، دنیا کی حقیقت، آخرت کے سوال و جواب، جنت جہنم، ان کا ریمائنڈر نہ ملتا رہے تو ہمارے لیے بھی دنیا کے اندر گھل مل جانا اور دنیا کو ہی اپنا مقصد سمجھ لینا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی نیکی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے، اپنی آخرت کی فکر ہے، جنت پانے کی خواہش ہے، تو اس لیے نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت بڑے تیس مار خان ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ہمیں یہ باتیں سننے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ اللہ ہمیں موقع دے دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا سکیں کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، ہم نے جانا کہاں ہے۔ جب ہمیں اصل مقصد سمجھ آتا رہتا ہے، اس کا ریمائنڈر ملتا رہتا ہے، تو پھر ہمارے اندر سے، ہمارے دل سے یہ جو دنیا کی اٹریکشنز ہیں، ان کی ویلیو کم ہوتی رہتی ہے، ورنہ ان کے اندر بہت جاذبیت ہے، یہ اپنے آپ کو کھینچتی ہیں، اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ بہت آسان ہے کسی بھی شخص کے لیے بھول جانا کہ میرا کمپٹیشن اس دنیا میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، میرا کمپٹیشن تو اپنے ساتھ ہے کہ میں آخرت میں کامیاب ڈکلیئر ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔
یہ سوچنا بہت مشکل ہے، اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرانا بہت مشکل ہے کہ کامیابی آخرت میں ہے، جب ارد گرد ہر ایک دنیا کی میں کامیاب ہونے کے لیے دوڑ رہا ہوں۔ آپ ایک پروفیشنل ہیں، آپ جاب میں دن کے 8 سے 10 گھنٹے گزارتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کے کولیگز جو ہیں وہ مسلسل اسٹرگل میں لگے ہوئے ہیں کہ ابھی مینیجر ہیں تو سینئر مینیجر بن جائیں، سینئر مینیجر ہیں تو ڈائریکٹر بن جائیں، ڈائریکٹر ہیں تو وی پیز بن جائیں، وی پی ہیں تو پریزیڈنٹ بن جائیں۔ ہر ایک اپنا کریئر پاتھ بنانے میں، ہر ایک اگلے رینک پہ جانے پہ، ہر ایک اگلی پروگریشن، کریئر پروگریشن کے بارے میں فکر میں لگا ہوا ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو یہ فکر ہے کہ میں اچھے گریڈز کے ساتھ مجھے پاس ہونا ہے، میں اچھے گریڈز لوں گا تو میں آئی وی لیگ اسکولز میں جاؤں گا، آئی وی لیگ میں ایڈمیشن ہوگا تو پھر اچھی نوکریاں ملیں گی۔ آپ ایک ہابیسٹ ہے تو آپ کو یہ فکر ہے کہ ہابیز میں تو اتنا کمپٹیشن ہے، ہر ہابی میں اتنا کمپٹیشن ہے، اس میں میں یہاں پہ اپنے ہابی کو نمبر 1 پہ لے آؤں، میں یہاں پہ لے آؤں۔ اور اگر آپ دین سے سمجھ نہ رکھنے والی خاتون ہیں تو آپ کی تو فکر ہی یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو خوبصورت کس طرح بنا کے دوسروں کے سامنے پریزنٹ کر لوں، کون سا نیا فیشن اپنا لوں، کون سا نیا سٹائل کے کپڑے بنا لوں، کون سے نئے میک اپ یا کون سے نئے جو ہے وہ جوتے خرید لوں یا بیگ لے لوں۔ دنیا اپنے اندر کھینچتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے۔ اور پھر یہ تو صرف چلیں اس میں بھی آرگیو کیا جا سکے کہ چلو یہ بھی کچھ نہ کوئی اس میں جائز ہونے کا کوئی شاید عنصر نظر آ ہی جائے، لیکن دنیا کی جاذبیت ایک اور اس میں یہ ہے کہ دنیا میں گناہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا، گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ اگر اب آپ اس گناہ کو گناہ کہنے والے بنیں گے تو آپ کو عجیب سمجھا جاتا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جاتا ہے، کنزرویٹو سمجھا جاتا ہے، بیکورڈ سمجھا جاتا ہے۔ میوزک، موویز، ڈراموں، یہ بندے کو مسلسل برین واش کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل برین واش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم منع کرتے ہیں کہ موویز نہیں دیکھنی چاہیے، ڈرامے نہیں دیکھنے چاہیے، میوزک سے نہیں سننا چاہیے، اس کی وجہ پرائمریلی ہے ہی یہ ہے کہ یہ بندے کو گناہ کی ایکسٹریمز کو ایک عام نارمل چیز بنا کے پیش کرتا ہے۔ بندے کو لگتا ہے کہ یہی نارم ہے، سب یہی کر رہے ہیں، حقیقت یہی ہے، مجھے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سو مچ سو کہ آپ آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ موویز میں بہت انٹریکشن ہے، بندے کو بڑا فیسینیشن ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر مووی جو ہے اس میں کوئی تھرلنگ اسپیکٹس ہو، کوئی جو ہے اس میں ایڈویکشن ہو، ایڈونچر ہو، تو بندے کا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں مووی دیکھوں۔ آپ کے انٹرسٹ کی مووی ہو، کسی کو جو ہے وہ F1 میں انٹرسٹ ہے، فارمولا 1 اس کے ریلیٹڈ کوئی مووی ہے، اس کا بڑا دل چاہے گا کہ یار میں وہ مووی ضرور دیکھ لوں، اس میں اس نے بڑی زبردست ایکٹنگ کی اور بڑے اچھے سینز ہیں اور ہائی تھرلنگ سینز ہیں۔ لیکن شاید وہ فل آف ایکشن مووی دیکھنے سے میں اس کو کچھ اور ایکشن کے سوا ملے بھی نہ ہو، کوئی اس میں بری بات بھی نہ ہو، لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے کہ دروازہ کھل جاتا ہے۔ آج ایکشن ہے تو کل کچھ اور ہوگا۔ ایک دفعہ جب آپ نے دروازہ کھول دیا تو پھر then there is no stopping۔ اس لیے اپنے آپ کو اس دروازے کو ہی نہیں کھولنا چاہیے۔ جو کہتے ہیں نا چلو ملی نغمے ہیں، ملی نغمے سننے میں کیا حرج ہے، آج ملی نغمے ہیں تو کل پھر کچھ اور ہو جائے گا۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ وہ دروازہ ہی مت کھولو، مت سمجھو کہ میں بہت بڑا عالم اور متقی بن چکا ہوں کہ اب میں پھسلوں گا نہیں، چونکہ کوئی عالم، کوئی متقی پھسلنے سے بچا ہوا نہیں ہے۔ شیطان آپ کو آپ کے لیول کے اوپر آ کے بار کرے، وہ آپ کو پھسلائے گا کہ تم یہ مووی، یہ میوزک اس لیے دیکھ لو کیونکہ آج کل بچے جو ہیں وہ اس میں پھسل رہے ہیں، تو ذرا تم سمجھ لو کہ وہ کس لیے پھسل رہے ہیں، تو ذرا کے اب ان کو تم دیکھ لو۔ وہ آپ کو آپ کے لیول کے اوپر آ کے پھسلائے گا۔ اگر ہمیں اللہ کی طرف سے یہ توفیق نہ ملے کہ ہم یہ باتیں سننے کا موقع، اپنا جو ٹرو نارتھ ہے، جو ہمارا آبجیکٹیو ہے اس دنیا میں، جس کی وجہ سے ہم یہاں بھیجے گئے ہیں، جو پانے کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں، اگر ہمیں یہ ریمائنڈر نہ ملتا رہے تو یقین جانیے ہم سب بہت جلدی اس دنیا کے اندر پھسل جائیں، کیونکہ ہمارے ارد گرد ماحول ہی یہ ہے، ہمارے بچوں کے ارد گرد ماحول ہی یہ ہے۔ اس کو بہت بڑی نعمت سمجھیں، بہت بڑی نعمت سمجھیں کہ اللہ ہمیں یوں
بار بار ایسے جگہوں سے جہاں پہ ہم اس انداز میں بات کو سن سکتے ہیں جس سے ہم فیملیئر ہیں. دنیا میں بہت بڑے بڑے عالم، بہت متقی حضرات ہیں، لیکن ہر ایک کے پاس آپ جا کے نہیں بیٹھ سکتے. بہت سے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو ان کی بات ہی نہیں سمجھ میں آئے گی، یا آپ ان سے ریلیٹ ہی نہیں کر پائیں گے. وہ کہیں گے یار جو میں زندگی میں مسئلے مجھے پیش آتے ہیں وہ میں ان سائیں صاحب کے سامنے کیا پیش کروں، یا میں فلانا مولانا کو کیا سمجھاؤں. یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں. ہم بات کر رہے تھے سالک اور مجذوب کی، آج سے 1-2 ہفتے پہلے جب مجلس کا موقع ملا تھا. یہ سارا تسلسل چل رہا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے مختلف راستے، اور جو شخص اللہ کی حصول کے لیے ایک راستے پہ چل رہا ہوتا ہے اسے سالک کہتے ہیں. مقصد اللہ تعالیٰ کا حصول ہے. یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ مقصد کیا ہے. مقصد اللہ کا حصول ہے، اللہ کی عبدیت ہے. یہ جو ہم طریقت کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ ہم سالک ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک کسی خاص طریقے سے اللہ تک پہنچ رہے ہیں، وہ طریقہ یا اس طریقے میں اپنائے جانے والے جو مینز ہیں وہ مقصود نہیں ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بار بار مراقبے کی ترغیب کرتا ہوں. مراقبہ مقصود نہیں ہے، مراقبہ وہ ٹول ہے جس سے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے. اگر کسی کے ذہن میں آ جائے کہ بس ان کو تو صرف مراقبہ ہی کرتے ہیں اور مراقبہ ہی ان کے لیے ہر چیز ہے، تو مراقبہ مقصد نہیں ہے. مقصد مطلب مقصود نہیں ہے. مراقبہ ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبدیت اپنا لیں، مقام احسان تک پہنچ جائیں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس مقام تک پہنچ جائیں جہاں ہم اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ جیسے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں. ہماری نماز ایسی ہو کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پائیں، مکمل حضوری، مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز پڑھیں. یہ مقصود. لہٰذا کسی کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ اور یہ شیطان بہت سے لوگوں کے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ شاید مقصد ہی ان لوگوں کا یہ ہے، پھر وہ اسی بحث میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ مراقبہ جو ہے وہ حدیث سے کہیں پہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. صحابہ اکرام کس طرح کرتے تھے. میں بار بار متعدد بار یہ بات سمجھا چکا ہوں کہ مراقبہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اب کے زمانے میں مختلف کتابوں کے ذریعے. جی تو مقصد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبدیت پانا ہے. اس میں پھر ہم نے سمجھا کہ جو لوگ اس راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں ان میں ایک تو وہ ہیں جنہوں نے اس راہ کو، اس کی مشکلات اور اس کی جو ڈیمانڈز ہیں، اس کے جو ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز ہیں، اس کے ساتھ اس پہ چلنا. اور وہ اپنی منزل تک پہنچتے ضرور ہیں، اور وہ بہت مطلب کھڑے انسان ہوتے ہیں کہ وہ آخر تک پہنچتے تک بہت سی چیزوں سے گزر کر اس مقصد تک پہنچ چکے ہوتے ہیں. ان حضرات کو سالک کہتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا. لیکن اس میں ایک اور طرح کے اللہ کی خاص رحمت بھی شامل ہوتی ہے. وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. یعنی کہ ان کو ایک تو ہے نا کہ ایک بندہ خود محنت کر کے چیزوں کو پائے، اور ایک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی اس کو کھینچ لیا اپنی طرف، ان کو ان مجاہدوں سے گزرانا ہی نہیں پڑا اور وہ اللہ کی طرف آ گیا. اس میں ہم نے مختلف مثالیں دیکھیں کہ کس طرح اس طرح ہوتا ہے. ہم نے صحابہ اکرام میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب فرمائی اور ان کو اپنی طرف باقیوں صحابہ اکرام سے اعلیٰ مقام نصیب فرمایا. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثالوں سے اس بات کو سمجھا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الگ مقام نصیب ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کو وہی چیزیں جو ہیں ایک مختلف طریقے سے حاصل ہوئی. تو ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ سالک اور مجذوب دونوں ایونچولی پہنچتے اسی جگہ پہ ہیں جیسے جو کہ مقصد ہوتا ہے، لیکن ایک فاسٹ ٹریک ہوتا ہے اور ایک
لمبر پروسیس سے گزر کے آنا ہوتا ہے. اس کو میں نے لاسٹ ٹائم سمجھایا تھا کہ ایک مینجمنٹ ٹرینی ہائر ہوتا ہے, ایک ریگولر امپلائی ہائر ہوتا ہے. مینجمنٹ ٹرینی جو ہے وہ 2 سال مختلف جگہوں پہ کام کرنے کے بعد وہ مینیجر لگ جاتا ہے, اور جو ریگولر بندہ امپلائی ہوتا ہے وہ بیچارہ اپنے سال لگا کے مختلف اچیو کرتے کرتے ایونچولی اوپر کہیں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے یہ کہا کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ایک بندہ جو ہے وہ اگرچہ کہ سالک تو ہے, راستے پہ چل تو رہا ہے, لیکن اور کیونکہ ہم نے یہ بات بھی سمجھ لی تھی کہ کوئی مجذوب خود اپنے اون پہ نہیں بنتا, یہ اللہ کی ایک خاص انعام ہے, تو کیا کوئی ایسی چیز ہے جس سے بندہ اس انعام کا مستحق بن سکے, یا اس انعام کو پانے کے لیے ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر سکے. یعنی کہ کیا کوئی سالک مجذوب بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. تو 2 چیزیں ایسی تھیں جس کے ذریعے ایک سالک کا مجذوب بننا ممکن ہے, اور اگر یہ 2 چیزیں ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں تو ہم بھی اس فاسٹ ٹریک پہ چل سکتے ہیں جس سے اللہ کا قرب پانا آسان ہو جائے. ایک اور بات جو میں نے, کیونکہ کچھ تھوڑا سا ٹائم گزر گیا اور مجھے پتہ ہے کہ ہماری میموری اس طرح کے معاملات میں کتنی اچھی ہوتی ہے, تو میں اس لیے ریکیپ کر رہا ہوں باتیں. لیکن اگر جن ساتھیوں نے بالکل بھی نہیں سنا اس بیان کو, آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں, آئی ریکمینڈ کہ وہ پچھلے ہفتے کی ریکارڈنگ ضرور سنیں, اس میں کافی ڈیٹیل میں ہم نے یہ باتیں کی تھیں. ایک اور چیز جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے بات رکھنا ہمیں کہ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس زمانے میں جنرلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشکلات کو آسانی سے بدل دیا ہے. جو پہلے کے زمانے میں لوگوں کو دنیا پانے کے لیے بھی جو مجاہدے کرنے پڑتے تھے, اب ان کو ویسے مجاہدے نہیں کرنے پڑتے. سفر جو اونٹوں پہ پیدل چل کے ہزاروں میل کئی دنوں کی مسافت کے بعد ہوتے تھے, وہی ہزاروں میل اب کچھ گھنٹوں کی مسافت سے طے ہو جاتے ہیں. انسان جنرلی ایک آسانی کا عادی بن چکا ہے. تو جس طرح دنیاوی آسانیاں اللہ نے پیدا کی ہیں, ویسی روحانی آسانیاں بھی پیدا کی ہیں. پہلی بات. اور دوسری بات جو میں نے سمجھائی تھی وہ یہ تھی کہ جب کسی چیز کی سپلائی کم ہوتی ہے تو اس کی پرائس بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور جب کسی چیز کی سپلائی کم ہوتی ہے تو اس چیز میں جو بی گریڈ مال ہوتا ہے وہ بھی ہائی گریڈ کے پیسوں پہ, دام پہ لیا جاتا ہے. جیسے آج کی ٹاک کے شروع میں ہم نے بات کی کہ زمانہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ دین کو دین سمجھنے والے ہی اتنے کم ہیں. اگر کچھ لوگ دین پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے نزدیک ان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوگی اس زمانے کے مقابلے میں جس میں نیکی عام تھی, جس میں برائی پہ چلنے والا ایک معیوب سمجھا جاتا تھا, ایک آؤٹ لائر سمجھا جاتا تھا, عمومی ہر ایک نیک ہی ہوتا تھا. اب اپوزٹ ہو گیا ہے, اب عموماً گناہ زیادہ ہے, نیکی کرنے والے کم ہیں. لہٰذا اب جو نیکی پہ چلنے کی کوشش کرے گا, نیک طور طریقے اپنانے کی کوشش کرے گا, نیک طرز زندگی اپنانے کی کوشش کرے گا, اس کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں زیادہ ہے. ان 2 باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آگے بات سنیے جو کہ آج ہم نے کور کرنا تھی, کہ وہ کون سے 2 طریقے ہیں جن سے بندہ سالک سے مجذوب بن سکتا ہے. ان میں سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے اتباع سنت. اتباع سنت یہ جاذبیت کا راستہ ہے, یعنی کہ جذبی راستہ ہے. اس سے بندہ جیسے ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے نا, تو چیز سک ہو جاتی ہے فوراً, انسٹنٹ. وہ ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپونڈ ہو جائیں, مطلب اس میں آپ یہاں پہ ہیں اور ہاں پورٹل کے ذریعے جو ہے نا ٹرانسپونڈ ہو جائیں میں تو وہ جو ٹرانسپونڈ ہو جانا ہے نا, کہ آپ انسٹنٹ ود ان نو ٹائم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا, وہ سنت ہے, جاذبیت کا راستہ ہے. اس سے بندہ جذب ہو جاتا ہے. جو سنت کا اہتمام کرتا ہے, جو سنت کا اہتمام کرتا ہے وہ لازماً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتا ہے. میں ہر دفعہ یہ بات سمجھاتا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں,
اور ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس کا ہوتا ہی جذبہ یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کروں، اللہ میرے ہیں، اللہ میرے ہیں، اللہ میرے ہیں، ہر بندہ یہ کہتا ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ اللہ کہ یہ بندہ میرا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے۔ تو یہ ایک ہماری چاہت کہ ہم اللہ سے محبت کریں، یہ اس میں کیسے بدلتی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ اس میں جو فیکٹر ہے وہ ہے اتباع سنت۔ جتنی سنت کی اتباع ہوگی، جتنی سنت پہ عمل کیا جائے گا، جتنا سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ظاہری سنت پہ عمل کیا جائے گا، اور جتنا باطنی سنتوں پہ عمل کیا جائے گا، اپنے اخلاق کو ویسا بنایا جائے گا، اپنے طرز زندگی کو ویسا بنایا جائے گا، طور طریقوں کو ویسا بنایا جائے گا، طبیعت کو ویسا بنایا جائے گا، محبت کے اظہار کو ویسا بنایا جائے گا، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بندے کی طرف متوجہ ہوگی۔ غور کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بندہ اللہ سے زیادہ محبت کرے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ اللہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بندہ اللہ سے زیادہ محبت کرے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ بندے سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت زبان سے خود قرآن پاک میں لوگوں کو سمجھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، فاتبعونی، اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ تم سے محبت کریں گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں۔ جب اللہ کسی سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ بندہ سالک نہیں رہتا، پھر وہ بندہ ڈیفینیٹلی مجذوب بن جاتا ہے، کیونکہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے محبوب کو عام چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو محبت کا وہ محبت جو اللہ ہمیں سکھاتے ہیں، اس کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ بندہ اپنے محبوب کو بھٹکنے دے، بندہ تو محبوب کو منزل پہ پہنچاتا ہے، بلکہ خود ایک دیکھیں، ایک ہوتا ہے ایک عام بندہ ہے، اس نے آپ کے گھر آنا ہے، آپ اس کو گوگل میپ فارورڈ کر دیتے ہیں کہ یار یہ ہے، اس پہ تم راستہ بس دیکھ کے آ جانا، پہنچ جانا۔ اور ایک آپ کا کوئی قریبی دوست آ رہا ہو یا کوئی آپ کا اپنا چاہنے والا آ رہا ہو، آپ اس کو لنک بھی بھیجتے ہیں، پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو میں یہاں پہ آ کے پارک کر دیتا ہوں، یہ مین روڈ ہے، تو میں یہاں پہ جوائن کر لوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے یہاں سے آ جانا۔ یا آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو تم جب اس پوائنٹ پہ پہنچو تو میں تمہارے ساتھ فون پہ ہوں گا، یہاں سے راستے تھوڑے سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں، میں تمہیں پرسنلی گائیڈ کر کے یہاں لے آتا ہوں۔ ایک عام مثال دے رہا ہوں جس سے شاید سب ریلیٹ کر سکیں کہ اپنے جو قریبی ہوتا ہے آپ اس کو صرف لنک نہیں بھیج دیتے کہ بھائی چل کے آ جانا، آپ اس کو ہے پرسنل جو ہے وہ گائیڈنس کرا رہے ہوتے ہیں کہ ٹو میک شور کہ وہ ادھر ادھر بھٹکے نہیں۔ جس کے پاس لنک ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایک نہ کوئی ٹرن مس ہو گیا، وہاں پہ میرے گھر آنے میں تو ایک دفعہ آپ ہی والا ٹرن مس کر دیں تو پھر گھوم کے اوپر سے آنا پڑتا ہے۔ لیکن جس کو آپ نے چاہت ہوتی ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ خاص ہے، اس کو آپ میک شور کرتے ہیں کہ جو کامن مسٹیکس ہیں وہ نہ کرے، وہ ان جگہوں کو صحیح نیویگیٹ کر کے ٹائم پہ بغیر کسی مشکل کے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے۔ یہ فرق ہوتا ہے، یہ فرق ہے سالک و مجذوب، اور یہ فرق ہے جب اللہ بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر وہ بندے کو بھٹکنے نہیں دیتے۔ جو ٹرکی پوائنٹس آتے ہیں نا کہ اب اس میں یہاں پہ جو ہے وہ لیفٹ لینا ہے یا تھرڈ لین میں جانا ہے یا سیکنڈ لین میں جانا ہے، وہ خود بخود اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی اسی جگہ پہ، یہ جگہ مس آؤٹ نہیں ہونا۔ محبت کا تقاضا کس طرح یہ محبت ملتی ہے؟ اتباع سنت سے۔ اور یقین جانیے اتباع سنت صرف داڑھی ٹوپی جبے کا نام نہیں ہے۔ میں بار بار یہ بات سمجھاتا ہوں کہ صرف داڑھی ٹوپی جبہ اپنا لینے سے اور اس کے بعد وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، غصے کرنا، لان تان کرنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، وقت کی پابندی نہ کرنا، یہ اس سنت کا جو آپ نے داڑھی ٹوپی جبہ پہن کے اپنائی ہے،
اس کا مذاق ہے۔ اب آپ سنت کا مذاق بنانے والوں میں بن گئے، اب آپ سنت کو نقصان پہنچانے والوں میں سے بن گئے، اب آپ وہ حلیہ جس سے لوگوں کے دلوں میں دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہونی تھی، اپنے رویے کے ذریعے اس حلیے کی نفرت دل میں پیدا کر رہے ہیں لوگوں کی۔ لہٰذا جب آپ داڑھی ٹوپی جبہ اختیار کریں تو اس کو، یہ جو باقی کے سنتیں ہیں، اس سے سجائیں۔ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے ماں باپ اس بات پہ فخر کریں کہ میرا بیٹا داڑھی ٹوپی جبہ پہننے والا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ جس محبت، جس عزت، جس پیار، جس رسپیکٹ، جس کیئر کے ساتھ وہ ہم سے ڈیل کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کرتا۔ اور یہ عزت، یہ رسپیکٹ، یہ کیئر، یہ محبت اس کو اس سنت نے سکھائی۔ جب ہم ان دونوں کو کمبائن کریں گے، جب ہم ان دونوں کو کمبائن کریں گے، تب ہم اللہ کی محبت کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے۔ صرف ظاہری سنت اختیار کر لینے سے اور اس سنت کو پھر نقصان پہنچانے سے، اس حلیے کو لوگوں کی نظر میں ایک سورس آف آبجیکشن بنانے سے، ایک کراہت کا سبب بنانے سے جو ہم نقصان پہنچائیں گے، وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں بنے گا، وہ پھر سزا اور ارتکاب کا وجہ بنے گی، کیونکہ اب آپ دشمنی کر رہے ہیں، اپنوں کا حال اپنا کے دشمنی کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ مجدد الافسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ظاہری علوم حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں علماء کے سامنے، ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے پڑھا، ان کی شاگردگی اختیار کی، اور جب میں نے ظاہری علوم حاصل کر لیے تو میں نے سوچا کہ اب باطنی علوم جو سلاسل اربع کے مشائخ کے پاس ہیں، ان کو حاصل کرتا ہوں۔ یہ مجدد الافسانی رحمہ اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا انہوں نے مختلف مشائخ کی صحبت اختیار کی اور ہر شیخ کے ساتھ رہ کر ان کے سلسلے کو سیکھا، اور ایک لمبے عرصے تک چلے کاٹے ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزارا۔ وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں اس وقت ولایت کے اس مقام کو پہنچ چکا ہوں کہ اگر عام لوگوں کے سامنے میں اس مقام کو کھول دوں تو عام لوگ مجھے کافر کہنا شروع کر دیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ طویل تجربات کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جی فرماتے ہیں کہ طویل مجاہدے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا راستہ اس مقام تک پہنچنے کا سب سے آسان ترین راستہ ہے۔ یہ ایک جازبی راستہ ہے۔ جو شخص اس راستے پہ چلتا ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہے، وہ ان تمام مجاہدے اور چلوں کے بغیر بہت جلد اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کے بغیر بندے کو پہنچنا پڑتا ہے۔ وجہ وہی جو میں نے شروع میں سمجھا دی کہ اگر اللہ آپ سے محبت کریں گے تو پھر اللہ آپ کو ایک ڈیسٹینیشن نہیں پہنچا دیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ بس یہاں پہنچ جاؤ۔ اللہ آپ کو ہر اس خطرناک موڑ پہ جہاں پہ پھسل جانا، گر جانا، ڈسٹریکٹ ہو جانے کا ڈر ہو، وہاں سے بچا کے صحیح راستے پہ چلاتے رہیں گے کہ بغیر ڈیویشن کے، بغیر گمراہ ہوئے، بغیر لاسٹ ہوئے آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں۔ لیکن جب ہم کوئی چیز سنت کی نیت سے کرتے ہیں، جب ہم کوئی چیز سنت کی نیت سے کرتے ہیں تو ہمارا وہی عمل عبادت بن جاتا ہے۔ آج مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اپنے جسم کو لک آفٹر کرنا یہ صرف دنیاوی مقصد کے لیے ہے؟ ہم اپنے جسم کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو تھے وہ تو صرف اللہ کے لیے اپنے جسم کا خیال کرتے تھے، تو کیا ہمیں کچھ جو ہے اپنے جسم کے اوپر توجہ نہیں دینی چاہیے؟ میں ان کو یہی سمجھا رہا تھا کہ جسم کے اوپر توجہ دینا، اس کا خیال رکھنا ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت سے آپ کر رہے ہیں۔ اگر ایک بندہ جم جاتا ہے اور وہ جم جانے کی نیت یہ کرتا ہے کہ میں جم اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں ایک فٹنس لیول مینٹین رکھ سکوں کہ جب اللہ کی راہ میں وقت لگانے کی ضرورت پڑے تو میں فزیکلی فٹ ہوں، آپ یقین جانیے اس کو اس نیت کی وجہ سے جم جانے پہ
مجاہد کا ثواب ملتا ہے. وہ مجاہد ہونے کا ثواب کا آتا ہے اگرچہ کہ جا وہ صرف جم رہا ہوتا ہے. اور وہی لڑکا یا لڑکی اگر اس نیت سے جم جائے کہ میرے باڈی ذرا فٹ ہو جائے، میں ذرا شیپ اچھی ہو جائے تاکہ میں لوگ مجھے دیکھ کے اٹریکٹ ہوں، وہی کام جو اس نے وہی 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ جو جم میں لگا کے وہی ایکسرسائزز جو کرنی ہے، جہاں سے وہ ایک نیت ہونے کے اوپر مجاہد کا درجہ پاتا ہے، دوسری نیت ہونے کی وجہ سے وہ گناہ گار بنتا ہے. اور اگر اس میں وہ یہ نیتیں بھی شامل کر لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحت مند مومن کو ایک عام مومن سے زیادہ پریفرنس دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایکسرسائز، آرچری، سوئمنگ، ہارس رائڈنگ کی ترغیب دی، اگر وہ ان نیتوں کے ساتھ اپنے جسم کو لک آفٹر کرنا شروع کرے تو اس کو عبادت کرنا شروع کرتا ہے، ثواب مل جاتا ہے. میں نے تو آپ لوگوں کو کئی دفعہ یہ مثال بھی دی کہ اگر ہم سنت طریقے سے، سنت کی نیت سے اپنا جوتا اتاریں اور پہنیں تو ہمارا جوتا پہننا اور اتارنا بھی عبادت بن جاتا ہے. اگر ہم مجدد الافسانی رحمہ اللہ یہ خود فرماتے ہیں کہ سنت کی نیت سے تھوڑی دیر کے لیے دن کے وقت قیلولہ کرنا کروڑ ہا نفل شب بیداریوں سے بہتر ہے. کروڑ ہا نفل کی شب بیداریوں سے بہتر ہے صرف رات دوپہر میں قیلولہ کی نیت سے کچھ دیر سو جانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت کامن مثال دی جاتی ہے کہ وہ جو جادوگر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، وہ آخر کیا ہوا کہ ان کا دل ایک دم سے پلٹ گیا. پورے واقعے کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، مختصراً اگر کسی کو وہ واقعہ نہیں پتا تو بس کچھ یوں ہوا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو اللہ کی جنوں اللہ نے ان کو نشانیاں دی تھیں، وہ دکھائیں، ان کا عصا اور ان کے ہاتھ بغل میں ڈالنے کے بعد اس کا منور ہو جانا، تو فرعون کے جو وزراء تھے اس نے اس کو کہا کہ یہ جادوگر ہے، آپ ان کو ذلیل کرنے کا ایک ہی آسان طریقہ ہے، ان کو نیچا کرنے کا ایک ہی آسان طریقہ ہے، ان کے مشن کو ختم کرنے کا ایک ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے جو جادوگر ہیں ان کو ان سے مقابلہ کرا دیں. تو لہٰذا ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ہم اس کو اس دن جو کہ ایک فیسٹیوٹیز کا ڈے ہوتا تھا، اس دن پہ ہم مقابلہ کرائیں گے، اور مقابلہ ہم دوپہر کے وقت میں کرائیں گے جب ہر ایک اپنے کام سے فارغ ہو کے اس میں شامل بھی ہو سکتا ہے. اور کیونکہ اب وہ ایک فیسٹیول تھا، آپ سمجھ لیجئے کہ ایک جیسے اولمپک لیول کمپٹیشن ہوتا ہے اس طرح کا کمپٹیشن ڈکلیئر ہو گیا. اب کیونکہ کمپٹیشن تھا اور بڑے اسکیل کے اوپر تھا تو یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بھئی دونوں پارٹیز کو ایک ڈریس کوڈ ہوگا جس میں وہ مقابلہ کریں گے. جیسے آج کل ایک ہر کمپٹیشن کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، اسپورٹس کٹ ہوتی ہے جو دونوں اپوزنگ پارٹیز پہنتی ہیں، تو لگتا ہے کہ ایک یونیفارمٹی آتی ہے، ایک ذرا مقابلے میں جان آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جادوگر اس طرح ڈریس کریں گے تو آپ بھی موسیٰ علیہ السلام اس طرح کے لباس پہن کے آ جائیے تاکہ آپ مختلف کلر کے پہن لیجئے گا اور یہ ہو گئے گا. تو جو بھی اس میں تفصیل تھی کہ لگے یہ کہ جی 2 اپوزنگ پارٹیز ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تو کوئی اپنا لباس نہیں بدل رہا، یہی میرا لباس ہے، یہی میں اسی طرح آؤں گا. انہوں نے کمپٹیشن تو رکھنا تھا تو انہوں نے جادوگروں کو کہہ دیا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کر لیجئے، جس طرح کا ان کا ڈریس اپ ہے ویسا آپ اختیار کر لیجئے. مقابلہ ہوا، مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنا عصا پھینکا، وہ سانپ بنا. جو جادوگروں کی جو فوج وہاں پہ تھی انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں، وہ عصا بنے، وہ اژدہا بنے، سانپ بنے. موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے ان کے سانپوں کو نگل لیا. مقابلہ ختم ہوا، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے. یہ تو بظاہراً چیز ہوئی، لیکن اس سارے اس کے بعد جادوگروں کا دل بالکل بدل گیا اور وہ اس بات پہ قائل ہو گئے کہ جو تعلیم موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے اور اسی پہ عمل کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اب ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور اس کے رب پہ. فرعون بہت ناراض ہوا اور ان کو بہت سزا دی اور معاملہ درپ ہو گیا. تو جب یہ پوچھا گیا کہ وہ کیا وجہ تھی کہ ایک دم سے ان کا دل بدل گیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ یا موسیٰ،
انہوں نے آپ کا حال حولیہ اپنایا تھا، ان کی مشابہت آپ جیسی تھی، ان کو دیکھ کے مجھے آپ کی محبت میرے دل میں اٹھی، اور جب میری محبت کی نظر ان کے اوپر پڑی تو ان کے دل میں ایمان آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اختیار کرنے پہ اللہ کی موسیٰ علیہ السلام سے محبت جو ہے وہ جوش پکڑی، اور اس محبت کی نظر سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو دیکھا تو ان کا دل بھی بدل گیا اور ان کے دل میں بھی ایمان آ گیا۔ تو یہ جو ظاہری سنت کا اختیار کرنا ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ ظاہراً اللہ کی محبت کو کھینچنے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنے کردار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کر لیا، ہم سچے بھی ہو گئے، ہم نے اپنے اخلاق بھی اچھے کر لیے، تو کیا ضروری ہے کہ اب ہم داڑھی بھی رکھیں؟ داڑھی کہاں ضروری ہے؟ یا وہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی تو کلچر کا حصہ تھی۔ ایک علماء میں بھی جو عرب کے علماء ہیں ان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ داڑھی تو ایک حصے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ داڑھی تو کلچر کا حصہ تھی، تو یہ کوئی لازم چیز تو نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ اس میں سے رکھی جائے۔ ہاں اس کے بس یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ مرد عورت میں فرق ہو، لہٰذا اگر آپ کے مرد کے اوپر کوئی بھی فیشل ہیئر ہیں تو وہ بات صرف اتنی سی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال حولیہ تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے محبت تھی۔ اگر ہم اس حال حولیے کو اپنائیں گے اور اس نیت سے اپنائیں گے کہ ہم ان کی مشابہت اختیار کر لیں تو اللہ کی محبت بھی ہم سے طرف متوجہ لازماً ہوگی ہی ہوگی، لازماً ہوگی ہی ہوگی۔ ایک اور عجیب واقعہ، غزوہ حنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حنین کے مقام کے قریب تھے، وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو نماز کا وقت داخل ہوا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا شروع کی، تو وہاں پہ کچھ بچے تھے جو ابھی کافر ہی تھے، انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل اتارنا شروع کر دی، یعنی کہ جس طرح وہ اذان دے رہے تھے اسی طرح انہوں نے پیچھے پیچھے ان کو جیسے بچے شرارت میں کرتے ہیں کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان بچوں کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو جب بچوں نے دیکھا کہ اب ہم پکڑے جانے لگے ہیں تو بھاگ گئے، لیکن ان میں ایک صحابی جو بعد میں صحابی بنے، ایک بچے تھے ابو محذورہ کے نام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قدرے بڑے تھے باقی بچوں کے مقابلے میں، تو انہوں نے وہ نہیں بھاگے، انہوں نے کہا میں جاتا ہوں، ہم کر رہے تھے جو کر رہے تھے۔ ہوتا ہے نا ٹین ایجر بچہ ہو تو ذرا جوش زیادہ ہوتا ہے، اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں میں کر رہا تھا یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم ان کی نقل اتار رہے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا سناؤ مجھے کیسی نقل اتار رہے تھے؟ انہوں نے کہا ایک دم سے ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، شرم آئی ان کو۔ میں نے کہا نہیں میں نے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کیا، سناؤ مجھے کیسے کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ وہی کلمات جو پہلے نقل اتارنے کے اس میں کر رہے تھے انہوں نے پڑھنا شروع کیے۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب کہنے کو تو وہ یہ کلمات کہہ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور کلمات بھی شہادت کے، تو ظاہری بات ہے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایک محبت ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بس ٹھیک ہے اب آپ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب میں کدھر جاؤں؟ اب تو جو آپ نے کلمات مجھے پڑھا دیے تو میں تو آپ کا غلام، میں تو بس اب آپ کے ساتھ، اب تو میں نے کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، بس ختم ہو گئی، اب آپ مجھے جہاں لے کے جانا ہے جائیں۔ ابو مظہرہ جو ہے ابو ان کے ساتھ ہو گئے۔ وقت گزر گیا، کچھ عرصے بعد فتح مکہ ہوئی، اور اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ اب مسجد حرم میں ایک مؤذن متعین کیا جائے اور وہاں پہ اس کو لگایا جائے۔ بہت صحابی موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑی، اور آپ نے ان کو جو ہے کہا کہ اب آپ یہاں پہ مؤذن کی خدمات انجام دیں گے۔ 60 سال تک وہ مسجد حرم کے مؤذن رہے، 60 سال تک۔ تو جب مذاق میں بھی نقل اتارنے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پہ کوئی عمل کرے اور اس پہ اللہ کی محبت کی ایک نظر بندے پہ پڑ جائے تو پھر اس کے اوپر انعام ہی انعام ہوتا ہے،
انعام ہی انعام ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا جو ہے یہ ایک جاذبیت کا راستہ ہے، یہ بندے کو ٹرانسپونڈ کرتا ہے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ سمجھ لیں کہ بس جس کو اللہ کی محبت مل گئی پھر اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں کہاں میں بھٹکوں گا یا نہیں بھٹکوں۔ جس سے اللہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بھٹک نہیں سکتا۔ اللہ سب سے بہترین محبت کرنے والا ہے۔ ایک اور چیز جس سے بندہ سالک سے مجذوب بنتا ہے، ختم کروں گا آج چاہے تھوڑا سا ٹائم لمبا بھی ہو جائے، وہ ہے اہل اللہ کی خدمت اور صحبت۔ وہ شخص جو اپنے شیخ کے ساتھ کامل محبت، شیخ کی کامل خدمت اور شیخ کی کامل عقیدت کرتا ہے، وہ بہت جلد ان صفات کو پا لیتا ہے جس سے اس کو اللہ کا قرب حاصل ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے ڈائجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شخص پرستی سکھا رہے ہیں، یہ کیا بات کر دی آپ نے، آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی بندے کی جو ہے وہ پیچھے پڑ جائیں، آپ جو ہے وہ کلٹ کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، ایک بندے کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے۔ ایک کامل شیخ، لیکن جو راستہ ہوتا ہے، پہلے میں اس کو اس طرح سمجھاتا ہوں، جو راستہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے محبت شیخ، محبت رسول بنتی ہے، اور محبت رسول جو ہے وہ محبت الہی بنتی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کو اپنے والد صاحب سے زیادہ محبت ہے یا اپنے پردادا سے زیادہ محبت ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ والد سے زیادہ محبت ہے۔ پردادا کے بغیر آپ اس دنیا میں ہو سکتے تھے؟ کتنا اہم رول ہے پردادا کا۔ پردادا کی وجہ سے دادا آئے، دادا کی وجہ سے ابا آئے، ابا کی وجہ سے ہم آئے، پردادا کے سکھائے ہوئے طور طریقوں پہ دادا چلے، دادا کے سکھائے ہوئے طور طریقوں پہ ابا چلے، ابا کے کرائے ہوئے چیزوں پہ اب ہم چل رہے ہیں۔ وہ فیملی ویلیوز جو پردادا کی آ رہی تھیں ان کی بس بڑھتے پہ ہم آگے آئے۔ پردادا کی ایک بہت میجر کنٹریبیوشن ہے، لیکن آپ کس سے زیادہ محبت کر رہے ہیں؟ ابا سے۔ کیوں؟ کتنے لوگوں کو میں پوچھوں کہ پردادا کے نام کیا ہے، کس کو یاد ہے اپنے پردادا کا نام؟ پردادا دفن کہاں پہ ہیں؟ آخری دفعہ پردادا کی قبر پہ کب گئے تھے؟ کیوں؟ حالانکہ کوئی بھی نہیں ڈینائی کرے گا کہ پردادا نے بہت اہم رول کردار ادا کیا، یا یہ نہیں کہے گا کہ بھائی ہوں گے کوئی پردادا، سب دل میں عزت، تعظیم، محبت رکھتے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ محبت ہے کہ نہیں، سوال کیا ہے کہ زیادہ محبت کس سے ہے، اور وہ نیچرل محبت کس سے ہے؟ والد صاحب سے۔ وجہ سمپل ہے کہ انسان بائی نیچر اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جس کو وہ فزیکلی دیکھ سکتا ہے، فیل کر سکتا ہے، ایسوسیٹ کر سکتا ہے، اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہے۔ جس کے ساتھ ایک صرف جاننے تک کی بات ہو کہ میرے پردادا یہ تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، ان کی ایک تعظیم ضرور ہوتی ہے لیکن محبت آنا مشکل ہوتی ہے۔ تعظیم اور محبت میں فرق ہے، تعظیم اور محبت میں فرق ہے۔ جو کامل شیخ ہوتے ہیں وہ اپنی ذات سے محبت نہیں کروا رہے ہوتے۔ کامل شیخ ایک عملی نمونہ پیش کر رہے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، ان کی سنتوں پہ عمل کر کے، ان جیسا طرز زندگی اپنا کے، ان کی تعلیمات کو آگے پہنچا کے، وہی تعلیمات، وہی قرآن اور حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، سکھایا، وہی وہ آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اخلاق، جو انداز طرز زندگی انہوں نے اپنایا وہی ایک کامل شیخ اپنا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے تو وہ کامل شیخ کی نشانی یہ ہے کہ وہ کامل اتباع سنت کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ جڑتے ہیں، اس کی محبت اپناتے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ مکمل عمل کرنے والا ہوتا ہے، تو انویریبلی آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جم جاتی ہے، کیونکہ اب آپ کو صرف ایک تعظیم نہیں ہوتی، اب آپ کو ایک ریلیٹیبلٹی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی کیا۔ آپ پریکٹیکلی اس کو دیکھتے ہیں کہ سنتوں پہ عمل کرنے کا مطلب کیا ہے، آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ اچھے اخلاق ہوتے کیا ہیں، آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ درگزر کرنا کسے کہتے ہیں، آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پہ کسی نے کوئی غلط کیا ہے اس کو معاف کر دینا، اس پہ احسان کر دینا کیا ہوتا ہے۔
آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ محبت کرنا کیا ہوتا ہے، پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے پہ صبر کرنے کا کیا مطلب ہے، آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ اللہ کی خاطر جو ہے خاموش ہو جانا اس کا مطلب کیا ہے۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو ان سب کی محبت آپ کے دل میں آتی ہے، اور یہ سب مجموعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن یہ کب آ سکتا ہے؟ جب آپ نے آپ کو کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑیں، جب آپ کسی اللہ والے کی قرب میں آ جائیں، جب آپ اس کے نتھو ہو جائیں، اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، اس کے ساتھ اپنی زندگی کو اس کے ساتھ ایک ڈیڈیکیشن بنا لیں، ایک عام لینتھ پہ ڈسٹنس نہ رکھیں۔ یقین جانیں اگر آپ کے شیخ کو آ کے کچھ عرصے بعد یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کا رابطہ نہیں ہوا، آپ لوگوں کا شاید واٹس ایپ خراب ہو گئے تھے، چل نہیں رہے تھے، شاید اس لیے آپ لوگوں نے میسج نہیں کیے، تو بہت پریشانی والا معاملہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں، محبت ہی نہیں ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بندہ کیسے رہ سکتا ہے 2 دن کی بات کیے بغیر؟ اور جب محبت نہیں ہے تو وہ جو محبت کی پہلی سیڑھی ہے جس سے اگلی سیڑھی پہ چڑھنا ہے، وہ کیسے آئے گی؟ وہ کیسے آئے گی؟ اور میں ایک اور بات بھی بتا دوں، محبت فورسفلی نہیں آ سکتی۔ آپ اپنے آپ کو آج رات کو یہ کہہ کے سہیں کہ بس کل سے میں اپنے شیخ سے محبت کر رہا ہوں، بس اب دیکھو اٹھتے ہی میں محبت کروں گا، دیکھو میں کرتا کیا ہوں، ایسی کی تیسی، اس سے محبت نہیں ہوگی۔ محبت ہوگی ساتھ رہنے سے، محبت ہوگی ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، محبت ہوگی جب وہ توجہ دل پہ پڑے گی، محبت ہوگی جب ان کی راتوں کی دعاؤں میں آپ شامل ہوں گے، محبت بڑھے گی جب وہ آپ کو محبت دیں گے، تب محبت بڑھے گی، تب محبت بڑھے گی۔ شیخ کی محبت بڑھتی ہے شیخ کی خدمت کرنے سے۔ اب آپ کہیں گے یار یہ تو عجیب جو ہے نا، یہ ٹریپ پہ ٹریپ پھیلائے جا رہے ہیں، پہلے کہتے ہیں محبت کرو، پھر کہتے ہیں آپ خدمت پہ لگا رہے ہیں، اپنے سارے گھر کے کام بھی مجھ سے کروائیں گے۔ مولوی جو ہے نا اس کا کام ہی ہے لوگوں سے پیسے بٹولتے رہو اور فیسیں لیتے رہو، ہے نا، اور انفارچونیٹلی بہت سے لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن یہی فرق ہے کامل اور عام میں۔ خدمت سے بندہ کیوں اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ خدمت سے بندہ اس لیے اللہ کے قریب ہوتا ہے کہ خدمت میں جتنی میں خدمت میں مٹتی ہے اتنی میں کسی اور چیز میں نہیں مٹتی۔ آپ دن رات خدمت کریں اور اس کے بعد ایک ہلکی سی غلطی کریں اور اس کے بعد پھر آپ کی ایسی دھلائی ہو، تو آپ اگر میں ہوگی تو کہیں گے کہ تو جا میں جا، اور صرف آپ تبھی جڑے رہیں گے جب آپ اپنی میں کو مارتے رہیں گے۔ اور جو آپ کی دھلائی کرنے والا بھی اگر کامل ہوگا تو اس لیے نہیں آپ کی دھلائی کرے گا کہ اس نے آپ کو اب اس کی ذات کو کوئی تکلیف پہنچی ہے یا اس کی انا میں کوئی غیر آیا ہے، وہ اس لیے کرے گا تاکہ آپ کی میں مٹے۔ ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے، ان سے کوئی غلطی ہوئی تو ان کو خوب ڈانٹ پٹی، ڈانٹ پٹنے کے بعد وہ باقی ساتھیوں میں آیا، منہ لٹکا ہوا آیا، کافی غمزدہ اور رنجیدہ، تو دوسرے ان کے پیر بھائی نے سمجھایا کہ دیکھو جب اس طرح اللہ والے ڈانٹتے ہیں تو وہ پھر راتوں کو آپ کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ یہ بات سن کے وہ تسلی ہو گئے، واپس حضرت کے پاس گئے، کہتے ہیں حضرت اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اب آپ میرے لیے راتوں کو بہت خوب دعائیں کریں گے۔ حضرت کا موڈ ابھی آف، تو انہوں نے پھر ایک اور جو ہے نا ان کو، لیکن بات یہی ہے کہ جس کی دیکھیں ڈانٹا اسی کو جاتا ہے جس کے لیے کوئی فکر ہوتی ہے، جس کی اصلاح کی لیے آپ فکر مند ہوتے ہیں۔ ڈانٹ دوا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے، آپ نے دوا بھی دینی ہوتی ہے اور دعا بھی دینی ہوتی ہے، اور وہ دعا ہوتی ہے وہ دل سے دعا نکل رہی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آج جا کے کہہ دیں کہ حضرت میرے لیے دعا ضرور فرمائیے گا، میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا، پھر وہ دعا ہوتی ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس میں آپ کے لیے بھی دعا ہوگی، ماشاء اللہ مومن ہیں مومنات ہیں، ان میں صاحب آپ بھی شامل ہو گئے، آپ نے دعا کی تھی، ہاں جی ضرور دعا کی۔ ایک ہوتا ہے آپ کے کسی عمل کی وجہ سے آپ کے لیے دل سے دعا نکلنا، ایک ہوتا ہے دعا کروانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ یہ جو دعا لینا ہوتا ہے اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ یہ حضرات اس مقام پہ ہوتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر فرماتے ہیں، ان کی بات کو رد نہیں فرماتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ محبت کا مقام پایا ہوا ہوتا ہے جہاں اپنے اللہ تعالیٰ ان سے اپنی محبت کے واسطے ان کے الفاظ کی قدر کرتے ہیں۔
جیسے اپنے کسی کے محبوب کے منہ سے کوئی لفظ نکلے تو وہ اس کو رد نہیں کرتا. تو جب اللہ والے آپ کی خدمت کی وجہ سے، آپ کی بے لوث محبت کی وجہ سے آپ کے لیے کوئی دعا مانگتے ہیں تو پھر وہ ضرور آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے. اور یہ خدمت ہے ہی اس لیے فائدہ مند چیز کہ اس میں بندہ مٹتا ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی بندہ جو ہے وہ فائنینشلی ہیلپ کرنا چاہتا ہے کہ جی فلاں حضرت کے کام ہو رہے ہیں تو میں اس کام میں شرکت کے لیے حصہ ڈالتا ہوں. اب وہ آگے سے یہ کہے کہ جی میں نے حصہ تو ڈالا ہے لیکن میری خواہش یہ ہے کہ بس یہ اسی کام کے لیے ہو، آپ پیغام پہنچا دیجئے کہ بس یہ یہاں پر ہی لگے، کہیں اور نہ لگے. بھائی آپ نے خدمت کی، آپ ان کے اوپر چھوڑ دیں، وہ جہاں ان کی ضرورت ہے. ہمیشہ اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، جہاں پہ جو ان کی بہتر ضرورت ہے. میں کوئی کون ہوتا ہوں ڈکٹیٹ کروں کہ یہ صرف اسی کام میں لگے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کام ان کا ہو رہا ہو لیکن کسی اور جگہ پہ ضرورت ہو. اب آپ یہ شرط لگا لیں کہ صرف اسی کام کے لیے ہے تو کام رک جائے. آپ یہ حضرت یہ میری طرف سے ایک ہدیہ سے چھوٹا سا ہدیہ ہے، جس چیز کی حضرت کو ضرورت ہے، جہاں پہ ان کا کام ہے وہ کریں. خدمت 3 طریقے سے ہوتی ہے. خدمت مال سے ہوتی ہے، خدمت جان سے ہوتی ہے، خدمت وقت سے ہوتی ہے. مال سے خدمت تو بڑی آبویس ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے، اب آپ کہیں کہ جی میں یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، آپ کے جو دینی کام ہیں آپ ان میں کام کیجیے. جان سے یہ ہوتی ہے کہ بندہ کہے کہ جی میں مالی طور پہ تو اتنا کام نہیں کر سکتا، البتہ فزیکل رن اراؤنڈ جو کرنا ہے وہ میں کر دوں گا. جو بھاگی دوری کے کام ہیں، سودا صرف لے کے آنا ہے، وہ میں بھاگی دوری کے کام میں کر دوں گا. فزیکلی جو ایفرٹ ریکوائرڈ ہے وہ میں لگا دوں گا. اور وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اللہ نے اسکل دی ہوئی ہے اور آپ کہیں کہ جی میں اپنی اس اسکل سیٹ کو، آپ کو مثال کے طور پہ ویب سائٹ ڈیزائننگ آتی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ آتی ہے، یا جو بھی چیز آتی ہے، آپ کہیں کہ جی میں اپنے ہفتے میں سے 4 گھنٹے آپ کو دے دیا کروں گا اور آپ کے لیے یہ کام کر دوں گا. آج کل کے پرسپیکٹیو سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو آپ اپنے وقت سے بھی خدمت کر سکتے ہیں، اپنی جان سے بھی خدمت کر سکتے ہیں اور اپنے مال سے بھی خدمت کر سکتے ہیں. لیکن سب سے بہترین کیا ہے کہ آپ مال، جان، وقت تینوں سے خدمت کریں. جو خدمت کرتا ہے وہ مقام پاتا ہے جو باقی نہیں پاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے اعلیٰ مقام پانے والے صحابی، باقی وجوہات کے علاوہ یہ بھی تھی کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو خدمات انہوں نے انجام دی وہ باقی صحابہ نے نہیں دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے تھے کہ وہ جو 2 راتیں آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غار میں گزار دیں، اس کے بدلے آپ مجھ سے سب کچھ بھی لے لیں تو یہ برا سودا نہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی یونیک خدمت تھی جو اس کا کوئی رد بدل ہی نہیں. ایک شیخ گزرے، ان کا نام تھا حضرت شاہ غلام بھیک رحم اللہ. وہ اپنے شیخ شاہ ابو المعالی کے بہت بڑے عاشق صادق تھے. ظاہر بات ہے بعد میں وہ شیخ بنے، اپنے شیخ کے سامنے تو وہ ایک عام سے مرید ہی تھے. ایک مرتبہ ان کے شیخ کو سہارنپور، ایک ان کے جگہ کے قریب ایک گاؤں تھا، 16 میل کے فاصلے کے اوپر، وہاں پہ ان کو دعوت دی گئی کہ آپ آ کے 2 دن یہاں پہ ایک اجتماع سا کریں یا جلسہ کریں. تو وہ وہاں چلے گئے. یہ جو حضرت شاہ غلام بھیک تھے، جو ان کے خادم تھے، وہ جب اس طرح ان کو کوئی دعوت دی جاتی تھی تو وہ وہاں کے لوگوں سے پہلے ہی طے کر لیتے تھے کہ جب آپ کھانا تیار کریں گے تو آپ 2 لوگوں کا کھانا ایکسٹرا تیار کریں گے. وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب حضرت اس طرح عشاء کے بعد فارغ ہو گئے، انہوں نے ان کو حضرت کو لٹا دیا، تو وہ جو 2 ایکسٹرا لوگوں کا کھانا ہوتا تھا وہ کھانا لیتے، 16 میل کی مسافت طے کر کے حضرت کے گھر پہنچتے، وہاں پہ اماں جان اور صاحبزادہ صاحب کو کھانا پہنچاتے اور تہجد سے پہلے حضرت کی خدمت میں واپس حاضر ہو جاتے. 3 دن یہی معاملہ ہوا. حضرت سفر کر کے واپس آئے، اماں جان سے پوچھا آپ کا وقت کیسے گزرا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں الحمدللہ کھانا بھجواتے رہے تو ہمارے لیے خیر رہی. انہوں نے پوچھا کہ میں کون سا کھانا بھجواتا رہا؟ انہوں نے مزید تفصیل پتہ کی تو پتہ چلا کہ یہ جو حضرت شاہ غلام صاحب تھے یہ اس طرح آ کے دیا کرتے تھے. انہوں نے جا کے حضرت شاہ غلام سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ میں تو پیٹ بھر کے کھا لوں اور پیچھے اماں جان اور صاحبزادہ صاحب بھوکے پیٹ رہے. تو میں پہلے ان کو پہنچاتا تھا اور پھر آ کے خود کچھ کھا لیتا تھا. اس پہ ان کو
اتنی محبت آئی کہ انہوں نے جو ہے ان کو اجازت و خلافت سے نوازا۔ تو بعض اوقات شیخ کی محبت جو ہے وہ انسان کو وہ سال کے مجاہدات کی مسافت جو ہے وہ چند لمحوں میں پورا کر دیتی ہے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ یہ نہیں ہوتا کہ بس شیخ کے دل میں آپ محبت بہت بڑھ گئی تو ایک دم سے انہوں نے آپ کو کچھ دے دیا اور آپ کو بہت ہوتا یہ ہے کہ ان کی محبت سے نکلے ہوئے جو دعائیہ کلمات ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا سبب بن جاتے ہیں، جس سے اللہ آپ کے دل کو اس قابل بنا دیتے ہیں۔ وہ جو آپ کو ہم نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا نا کہ ہم نے کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے رابطہ، ایک ہوتا ہے ضابطہ۔ ضابطہ وہ ہوتا ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق چیز ہوگی، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو کنیکشن کی بیسس کے اوپر کام انسٹنٹ ہو گیا۔ تو یہ رابطے کی بیسس پہ آپ کا کام ہو جاتا ہے، رابطے کی بیسس پہ آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ ان سمپل بات ذہن میں یہ رکھیے کہ جو خدمت کرتا ہے، خدمت کرنا، محبت، خدمت، اطلاع، اتباع، یہ چار چیزیں، محبت، بلکہ سب سے پہلے خدمت کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ جب بندہ کسی کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، تبھی محبت پیدا ہوگی نا۔ اور میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ محبت پانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں محبت ہو جاتی، وہ توجہات ہمارے دل میں محبت کو مطلب کھچاؤ پیدا کر دیتی ہیں، اٹریکشن پیدا کر دیتی ہیں۔ خدمت، محبت، اطلاع، اتباع، یہ وہ چار چیزیں ہیں جو سالک کو مجذوب بناتی ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوں گی، آپ اس رابطے میں ہی نہیں ہوں گے، آپ کو کوئی حال احوال ہی نہیں ہوگا، خود شیخ کو میسج کر کے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی کیسے ہو، مسنگ یو، بہت عرصے سے کوئی خبر نہیں آئی، تو دیر از سم تھنگ رانگ، سیریسلی رانگ سم ویئر، ٹھیک ہے نا۔ ایسے نہیں بات بنے گی آگے، اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو بار بار آگے لے کے آنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو خدمت میں رکھنا پڑتا ہے، پھر بات آگے بڑھتی۔ چونکہ مجھے جہازوں سے اور فلائنگ سے بہت زیادہ جنونی حد تک محبت ہے، تو میں اکثر چیزوں کو اب خود سمجھنے کے لیے اسی مثال سے سمجھتا ہوں۔ تو میں نے اس ساری چیز کو کچھ اس طرح سمجھا کہ جو مراقبہ ہے یہ فیوزلاج کی طرح ہوتا ہے، بلکہ اگر آپ جہاز کو دیکھیں تو یہ مراقبہ جو ہے بلکہ فیوزلاج کو بھی چھوڑیں، یہ آپ کے ونگز ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ونگز نہیں ہوں گے تو آپ میں ایروڈائنامکس ہی نہیں ہوں گے کہ آپ لفٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ خدمت جو ہے وہ فیول ہوتی ہے، چونکہ جب آپ خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ جتنی خدمت میں ہوں گے اتنا تیز اڑیں گے، اور جو سنت ہے وہ لفٹ ہوتی ہے۔ آپ سنت ہوگی تو پھر آپ مقصد کی طرف ڈائریکشن، پرواز اونچی ہوگی، آپ نے اڑنا بھی ہے، تیز بھی جانا ہے اور اوپر بھی جانا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہونا ضروری ہیں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ صرف مراقبہ کریں گے ایئربورن ضرور ہو جائیں گے، لیکن سپیڈ سلو رہے، ہوا تیز جا جائے تو گرنے کے بھی خطرے ہیں۔ خدمت کریں گے تو پیچھے سے ایک پش ملتی رہے گی، آگے جاتے رہیں گے، ہیڈ ونڈز کو مقابلہ کرنا آسان ہوگا۔ اتباع سنت ہوگی تو صرف تیز نہیں جائیں گے، اونچا جائیں گے، اوپر جائیں گے، مقصد تک پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، البتہ مجھے تو ایسے ہی سمجھ میں آئی تھی، تو اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ ایک آخری بات، ہمارے کچھ ساتھی ہوتے ہیں ان کو کتابیں پڑھنے کا اور بیانات اور سننے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو وہ پھر ان کو سن کے نا، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ جب کسی اپنے شیخ کو بھی سن رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اس کو اپنے علم کے مطابق جج کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے علم میں تو یہ بات بھی ہے، فلاں شیخ کی فلاں کتاب میں تو یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی، اور فلاں کی فلاں بیان میں یہ بات بھی تھی، اب یہ جو یہ بات کر رہے ہیں تو یہ تو اس سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے، تو اب وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، وہ تو غلط نہیں ہے، تو کیا میرے شیخ غلط ہو گئے؟ اب یہ چیز جو ہے نا، یہ اگر تو آپ ابھی کچی فوٹنگ کے اوپر ہیں تو یہ آپ کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ کیا ہوا کہ وہ جو پہلی چیز کہ اچھا گمان ہونا، وہ وہاں پہ ملیا میٹ ہو گیا۔ جیسے ہی بدگمانی آئی، جیسے ہی بھائی آپ نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ کا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے ہوتا ہوا، میرے شیخ کے مشائخ سلسلہ کے قلوب سے ہوتا ہوا میرے شیخ کے قلب سے، اور میرے شیخ کے قلب سے میرے قلب پہ آ رہا ہے، اس چین میں ہی آپ نے کہہ دیا کہ یہاں پہ یہ فالٹ ہے، تو آپ کے قلب پہ کیا چیز آنی ہے؟ تو یہ جو بدگمانی ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور یہ زیادہ علم وقت سے پہلے حاصل ہو جانا یہ بدگمانیاں پیدا کرنے میں بڑا مشکل قیدا پیدا کرتا ہے۔ تو ہمارے ایک ساتھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے بدگمانی کی، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا کہ لیکن جی چلیں چھوڑے، انہوں نے کیا کہا، سالک
کو اللہ تک پہنچنے تک ایک بہت مجاہدوں کے ساتھ ایک سٹیج پہ پہنچنا پڑتا ہے. جب وہ اس سٹیج پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد جو اگلے چند قدم ہوتے ہیں اللہ تک پہنچنے میں، اس میں اس کو بہت آسانی ہوتی ہے. پھر اس کو مزید کوئی مشکل نہیں آتی. وہ he has already gone through the tough part, he has done his جو ایفرٹ ریکوائرڈ تھی وہ ڈال چکا ہوتا ہے، اب اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. مجذوب کیونکہ شروع میں کھنچ کے آ چکا ہوتا ہے، شروع میں وہ فاسٹ ٹریک ہوتا ہے. تو اب اس کو میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. پینٹ ہاؤس جو ہے وہ ہے 29th فلور کے اوپر، ٹھیک ہے، اور لفٹ جو ہے وہ جاتی ہے 20th فلور تک، ٹھیک ہے. اب سالک جو ہے اس کو لفٹ کا ایکسیس نہیں ہے، اس نے 29 فلورز جو ہیں وہ چڑھ کے جانے ہیں. اور مجذوب جو ہے اس کو لفٹ کا ایکسیس ہے، وہ 20th فلور تک لفٹ پہ آیا جائے گا، اور باقی کے 9 فلور جو ہیں اس کو سیڑھیاں چڑھ کے جانا ہے. اب سالک کیونکہ 20 فلور چڑھ کے آ چکا ہوگا تو اس کے لیے 9 فلور مزید چڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. جس نے 20 چڑھ رہی ہے اس کے لیے 9 چڑھنا کیا مشکل. اور مجذوب بھائی جو 20 فلور جو ہے وہ لفٹ پہ چڑھ کے آئے ہیں، اب ان کو 9 فلور ان کے لیے چلنا ایک مجاہدہ ہے. تو یہ جو منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اس میں آخر میں ایک ایفرٹ ہے ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ بس مجذوب جو ہے وہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے، اس نے بھی ایفرٹ لگانی ہے. لیکن سالک کے لیے وہ جو آخر کی ایفرٹ ہے وہ کوئی اتنی بڑی کام نہیں ہے، کیونکہ اس سے کئی زیادہ بڑی ایفرٹ وہ کر کے آ چکا ہوتا ہے. اور مجذوب کے لیے آخر میں جو ایفرٹ ہے وہ اس لیے مشکل نہیں رہتی کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں تک آ گیا ہوں تو اب تو منزل بہت قریب ہے، تو اب جو ایفرٹ لگانی ہے وہ میں لگا ہی لیتا ہوں. لیکن لگانی ایفرٹ پڑتی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں ایفرٹ نہیں لگانی پڑتی، ایفرٹ پھر بھی لگانی پڑتی. لیکن 29 فلور چڑھنا پھر بھی زیادہ مشکل ہے کمپیئر ٹو کہ صرف آخر میں 9 فلور ہی چلنے پڑے. لہٰذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہماری طرف اس طرح متوجہ ہو جائے کہ ہم بھی جذب ہو جائیں، جاذبیت میں آ جائیں، اور لفٹ کا ایکسیس مل کے جلدی سے آسانی تک اوپر پہنچ جائیں. خدمت کسی شخص کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. خدمت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور وہ جب اللہ کے لیے ہوتی ہے تب ہی میں مٹتی ہے. کیونکہ اگر آپ کسی شخص کے لیے کرتے ہیں تو پھر آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ اس شخص کے خلاف ہو جاتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، حسد پیدا ہو جاتی ہے. کچھ عرصے بعد آپ ان کے قریب ہونے کے بعد ان کے ہی دشمن بن جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ آپ کا مقصد اللہ نہیں ہوتا. جب خدمت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو پھر میں مٹتی ہے، پھر یہی محبت شیخ محبت رسول میں بدلتی ہے، اور یہی محبت رسول محبت الہی میں بدلتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ سنت جو ہے وہ تو اللہ کی محبت کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن سنت پہ عمل کرنا بھی تب آسان ہو جاتا ہے جب ہم پریکٹیکلی کسی کو یہ کرتے دیکھتے ہیں. آپ خود ایک اندازہ کر لیجئے کہ ہم اس ماحول میں آتے ہیں، ماشاءاللہ سب یہاں پہ باشرح لوگ ہوتے ہیں، سب لوگ ٹوپی امامے کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک دل کو کمفرٹ ہوتی ہے کہ یار میں اکیلا نہیں ہوں جو اس طرح کرتا ہوں. آپ کو اپنا آپ عجیب نہیں لگتا. باقی آپ اپنے آفس میں جائیں، اپنے دوستوں کی کمیونٹی میں جائیں، آپ لگتا ہے کہ آپ کوئی ایک ایلین ہے. ان کے لائف سٹائل، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا وہ اتنا عجیب، اور آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ کچھ عرصہ ان میں رہیں گے، آپ کو لگے گا کہ یار وہی صحیح ہے. لیکن جب آپ اس طرح کے ماحول میں آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ بھی پاسبل ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. تو جب بندہ ایسے ماحول میں آتا ہے جہاں پہ وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی محبت کا آنا آسان ہو جاتا ہے. تو سنت کی محبت آنے کے لیے بھی اس ماحول میں آنا، ان لوگوں کے ساتھ جڑنا جو اس پہ پریکٹیکلی عمل کرتے ہیں ضروری ہے. ٹھیک ہے، چلیں، امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.